سوال آپ کے ذہن میں بھی بالیقین آتا ہوگا کہ ہم بارے دیگر پڑھاتے ہوئے جس دن کا ہمارا دورہ تجوید و قرات جاری ہے، کئی مرتبہ ہم کہہ چکے کہ معصوم انسانوں میں سوائے نبیوں کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا معنی ہے کہ معصوم عن الخطا، یعنی جو خطا کر ہی نہیں سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے سادہ پیرائے میں اس بات کو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے غیر نبی ہو مگر وہ گناہوں سے محفوظ ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو، مگر اسے پھر بھی معصوم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ معصوم کی تعریف اگر آپ بچے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ پرزے، وہ اعضاء جو گناہ کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں میں وہ پرزے ہی نہیں لگائے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، لہٰذا وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کر نہیں سکتے۔ سوال یہ تھا کہ بالعموم بچوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی معصوم سا بچہ ہے جی، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے غیر نبی کو بالاعتقاد اگر کسی نے معصوم کہہ دیا تو یہ کفر ہے، تو اگر بچے کو بھی معصوم کہہ دیا تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو سنیے کہ جب بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ اور پاک ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا، بلکہ عرف میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ گناہ نہیں کرتا، چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ تو اس لیے اس معنی میں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، کم سن ہے، اس میں شعور بڑوں والا نہیں ہے، اس کی سمجھ فہم و ادراک بڑوں والا نہیں ہے، تو جہاں عرفی معنی اس کا مراد لیا جائے اور عرف میں یہ سمجھا جائے کہ کسی چھوٹے بچے کو، کم سن بچے کو، بے سمجھ بچے کو معصوم کہا جاتا ہے، اگر وہاں پہ اس معنی میں کوئی کسی بچے کو معصوم کہہ دے تو اس کے اس کہنے پہ کفر کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہی عرفی معنی دیکھا جائے گا کہ اس معصوم کہنے کا مراد یہ ہے کہ یہ بچہ کم سن ہے، چھوٹا ہے، اور یہ جو ہے وہ بے سمجھ ہے، بے شعور ہے، اس کو اچھے برے کا، نیکی بدی کا علم نہیں ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ بچوں کو بھی معصوم کہنے سے بچا جائے، بچوں کو بھی معصوم نہ کہا جائے۔